السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مشہور و معروف پاکستانی کرکٹر شہد خان افریدی اور نابینا لڑکی۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا اس سال ماہ رمضان میں پاکستان کے سٹار کرکٹر شہد خان افریدی ایک پیکج کی تقسیم کے سلسلے میں ڈبسی آئے تھے۔ اس دورہ کے دوران ان کی ملاقات ایک نابینا لڑکی سے کروائی گئی تھی۔ اس نے شہد افریدی سے خود بات کی اور اپنی بینائی کے کھونے کا احوال بھی بتایا۔ شہد خان افریدی نے تمام داستان سن کر جذباتی انداز میں اس لڑکی کا مکمل علاج کروانے کا اعلان کیا اور ایک آرمی آفیسر کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس کیس کو ہینڈل کریں گے اور اس بچی کا علاج بھی کروائیں گے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور وائرس اپنے پنجے گاڑتا گیا۔ شہد افریدی خود وائرس سے متاثر ہو گئے، جس کی وجہ سے معاملہ کچھ لیٹ ہوتا گیا۔ میں نے ایک متعلقہ آرمی آفیسر سے بات کی اور شہد افریدی تک رسائی کے ذرائع ڈھونڈنے لگا۔ اس آفیسر نے کوشش کی لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ اس دوران میری پہلی تحریر اس واقعے پر کافی لوگوں تک پہنچ چکی تھی اور اس پر لوگوں کا بڑا والہانہ اور جذباتی رد عمل بھی تھا۔ سب اس لڑکی سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے۔ میرے ایک عزیز سفیر چوہان نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور اپنے ماموں فیصل چودھری، جو کہ کراچی میں ہوتے ہیں اور افریدی صاحب کے قریبی لوگوں میں شمار بھی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہماری رسائی افریدی تک ہو گئی اور ہم نے ریمائنڈر دے دیا، جس کے بعد شہد افریدی نے SAF یعنی شہد افریدی فاؤنڈیشن کے ذریعے ذمہ داران کو ٹاسک دیا کہ اس بچی کے علاج کا عمل شروع کروایا جائے۔ اس دوران شہد افریدی نے اس بچی سے خود فون پر بات کی اور کہا کہ آپ کا علاج شروع ہو رہا ہے، آپ کا معاملہ آپ اور اللہ کے درمیان ہے، ہم اپنی کوشش شروع کر رہے ہیں، آپ تیاری کریں۔ یہ وسط ستمبر کی بات ہے جب سونیا زاروب کو تیاری کرنے کے لیے کہا گیا اور اگلی کال کے لیے انتظار کا کہا گیا۔ پھر کال آ گئی اور وہ علاج کے لیے روانہ ہو گئی۔ کل 30 ستمبر اور آج 1 اکتوبر کو 2 بار میری سونیا زاروب سے تفصیل سے بات ہوئی، جس میں ان تمام حالات اور واقعات کا ذکر ہے جن میں چیک اپ سے واپسی تک کا احوال شامل ہے۔ یہ حالات اور واقعات چونکہ انتہائی جذباتی کیفیت کا اظہار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ سونیا زاروب کی زبانی ہی سنے جائیں، کیونکہ اس کے الفاظ میرے لفظوں سے زیادہ پر اثر ہیں، کیونکہ جس تن لگے 100 تن جاگے۔ تو سنیے۔ سونیا کہتی ہے، شوکت بھائی، جب افریدی بھائی سے میری بات ہو گئی تو مجھے ایسا لگا کہ اب خدا کی طرف سے میری آزمائش کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں چشم تصور میں دنیا کے حسن و رعنائی اور خداوند تعالی کی قدرت کے مظاہر کو قریب سے دیکھتے ہوئے محسوس کرنے لگی، جو 12 سال قبل تاریکی کے پردوں میں چلے گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں آس اور امید کا دامن تھامے زندگی کی نئی شروعات کے نقش بنانے لگی اور شدت سے اس دن کا انتظار کرنے لگی کہ کب مجھے بلاوا آتا ہے۔ اچانک سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور مجھے کال آ گئی کہ آپ والدہ اور بھائی کے ساتھ اتوار 20 ستمبر کو پنڈی پہنچیں۔ آپ کی رہائش اور دیگر ضروریات کا اہتمام ہو چکا ہے۔ آپ کی چیک اپ آپ کی اپارٹمنٹ 21 ستمبر کو الشفا آئی ہاسپٹل میں ہے۔ اس کے بعد آگے کا پروسیس ہوگا۔ میں ایک دم سے نہال ہو گئی اور جلدی تیاری شروع کر دی۔ 20 ستمبر کو میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔
میں اس شہر کی طرف جا رہی تھی جہاں آج سے 12 سال قبل میری آنکھیں کھو چکی تھی۔ 12 سال قبل آخری بار ڈاکٹر نے سب سے پہلے پمز میں کہا تھا کہ اب آنکھوں کی روشنی واپس آنا مشکل ہے۔ اس کے بعد سے اب تک میں اندھیروں میں تھی۔ آج میں انہی سوچوں میں اگرچہ ایک موہوم سی آس کے ساتھ ہی صحیح، لیکن پر امید تھی کہ میں اپنی کھوئی ہوئی آنکھیں واپس لینے جا رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے ساتھ چونکہ اسباب بھی کھو گئے تھے اور اب اسباب مل گئے ہیں تو آنکھیں بھی مل جائیں گی۔ سوچوں کی کشمکش میں سارا سفر بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ گزر گیا اور ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ راولپنڈی پہنچے تو شاہد بھائی کی ٹیم نے بھرپور استقبال کیا۔ وہ سب لوگ بہت محبت سے پیش آئے۔ ہمارے لیے ایک گیسٹ ہاؤس میں روم الاٹ تھا۔ وہاں ہماری توقع سے بڑھ کر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور اوپر سے بھائیوں کا مشفقانہ رویہ اور بھی قابل تعریف اور حوصلہ افزا تھا۔ پھر رات ہو گئی اور میں اپنی بے نور جاگتی آنکھوں کے پیچھے روشنیوں کے خواب سجانے لگی۔ نیند کوسوں دور، بس یہ سوچتے سوچتے رات گزر گئی کہ صبح کے اجالوں کے ساتھ ہی مجھے وہ گم شدہ متاع دوبارہ ملنے کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ رات کٹ گئی اور صبح ہو گئی اور پھر وہی بے قراری کہ کب چیک اپ ہوا اور کب مجھے کوئی آس، کسی امید کے الفاظ سننے کو ملے۔ ہم تیار ہو کر SAF کی ٹیم کے ساتھ الشفا آئی ہاسپٹل پہنچے۔ کوئی 12 بجے کے قریب ہم ڈاکٹر صاحب کے آفس میں پہنچے۔ انہوں نے ضروری ٹیسٹ کیے، بہت محبت سے پیش آئے۔ لیڈی ڈاکٹر بھی ساتھ تھیں۔ سابقہ پیپرز وغیرہ دیکھے، بار بار میری آنکھوں کا معائنہ کیا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کہا کہ آپ کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف ہاں میں امید کا ایک لفظ سننا چاہتی تھی جس کے انتظار میں 12 سال گزر گئے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ علاج ممکن ہے یا نہیں۔ وہ خاموش رہے۔ میں اندر سے تڑپ اٹھی۔ کچھ بتائیے نا ڈاکٹر صاحب۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، کیا بتاؤں؟ جو بات آپ کے لیے سننا مشکل ہے وہ میرے لیے کہنا مشکل ہے۔ میں نے کہا آپ کہیے۔ وہ بولے، حقیقت یہی ہے، آپ کی بینائی کی واپسی ناممکن ہے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی اس کا علاج نہیں۔ آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، بیٹریاں بھی ٹھیک ہیں، لیکن بیٹری اور آنکھوں کے درمیان ربط والی وینز ختم ہو گئی ہیں اور اس کا علاج ابھی تک کسی ملک میں بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کی رپورٹس ہم بیرون ملک بھیجیں گے اور آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ میں بیٹھے بیٹھے جیسے بت سی بن گئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے ڈاکٹر کے الفاظ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی گہرے کنویں سے کسی کی آواز آہستہ آہستہ کانوں سے گونج رہی ہو۔ میں خاموش تھی اور آنکھیں بالکل ویران جیسے پتھر۔ مجھے سہارا دے کر بیر لے کر آئے اور کچھ دیر بعد ہم سب اپنی رہائش پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر سب لوگ مایوسی میں سامان پیک کرنے لگے، لیکن میں نے کہا کہ جب تک شاہد بھائی سے میری بات نہیں ہو جاتی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہاں موجود عملے نے فون کر کے شاہد بھائی کو جب بتایا تو انہوں نے مجھ سے بات کی، افسوس کا اظہار کیا۔ میں نے بھی بہت سی باتیں کی، کچھ یاد ہیں اور کچھ بھول گئی۔ میں عجیب مایوسی کی کیفیت میں تھی اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب انسان کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور وہ زندگی کی بجائے موت کی آرزو کر بیٹھتا ہے۔ شاید میری سوچیں بھی اس خواہش کی طرفدار بننے لگی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ والدہ مجھے سہارا دے رہی تھی۔ اس دوران ایک بار پھر شاہد بھائی کا فون آیا اور انہوں نے کہا، آپ میری بیٹیوں کی جگہ ہیں، مجھے بہت دکھ ہے، لیکن اللہ پاک کی رضا شاید اسی میں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں یا کوئی آپ کی خواہش ہو آپ مجھے بتائیں،
میں نے کہا آج میری تمام خواہشیں دفن ہو گئی ہیں، بس سوچتی ہوں کبھی پاک دھرتی کا سفر نصیب ہو جائے، یعنی مدینہ منورہ۔ انہوں نے کہا بہت اچھے، آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ عمرے پر بھیجنے کا انتظام کیا جائے گا، آپ خوش ہو جائیں۔ اب امید ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جاؤں گی، مگر اپنی جیتی جاگتی مگر بے نور اور تاریک آنکھیں لے کر، کیونکہ مجھے کچھ نہیں دکھ سکتا، کیونکہ میں ایک نابینا لڑکی ہوں۔ شہد بھائی میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں ان سب بہن بھائیوں کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے۔ میرے لیے صبر اور تسکین کی دعا ضرور کرتے رہیے۔ دوستو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ دیکھیں آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔